میں تاسیس کے جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے لیے اپنے زندگی دیا تھا۔ ساتھیوں، قائد عوام نے کہا تھا کہ جب پختونخوا کے بہادر پشتون بھائی ان کے ساتھ ہے تو کوئی ان کا راستہ نہیں روک سکتا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہی تھی کہ جب بھی وہ پشاور آئی، چاہے وہ ایم آر ڈی کے دور ہو، وہ ضیاء الحق کے دور ہو، وہ جنیجو کے دور ہو، یا میاں محمد نواز شریف کے دور ہو، اپنی زندگی کے آخری دن سے ایک دن پہلے وہ یہاں اسی صوبہ میں موجود تھی، اور ہر بار پختونخوا کے عوام، پشتونوں کے عوام نے کبھی شہید بی بی کو مایوس نہیں کی، کبھی بھٹو شہید کو مایوس نہیں کیا۔ اور آج آپ کا یہاں پشاور میں اتنے بڑے تعداد میں جمع ہو کے یہ آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ مجھے بھی کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ کٹپٹلی وزیر اعظم نے کہا تھا، سلیکٹڈ نے کہا تھا، ہدایت دیا تھا کہ پیپلز پارٹی کا جلسہ پشاور میں نہیں ہوگا۔ آپ کو اس جلسہ کے لیے اجازت نہیں دی گئی۔ انتظامیہ نے آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کیا، مگر دیکھو سلیکٹڈ پورا کا پورا پشاور یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ میں موجود۔ آپ کا کاغذی وزیر اعلیٰ نے اسی مقام پہ، اسی جگہ پہ کچھ دن پہلے جلسہ کرنے کی کوشش کی، مگر سلیکٹڈ وزیر اعلیٰ کو پشاور کے عوام نے، پختونخوا کے عوام نے رد کر دیا۔ ہمارے کچھ دوستوں نے بھی پشاور میں جلسہ رکھنے کی کوشش کی، اور اب وہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ کیوں اتنے جماعت اکٹھے ہونے کے بعد ان کا بھی پشاور کا جلسہ ناکام ہی رہا۔ اور وجہ صرف ایک ہی ہے کہ اس ملک کے عوام نے آپ کا حکومت بھی بھگتا ہے، تبدیلی کا تباہی بھی بھگتا ہے، اور ملک اور قوم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ دینا ہے تو شہداء کے جماعت کے ساتھ دینا ہے، بی بی شہید کے جماعت کے ساتھ دینا ہے، قائد عوام کا جماعت کے ساتھ دینا ہے۔ ساتھیوں، جب اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی تو اس جماعت کی بنیاد اس لیے رکھی گئی کہ اس ملک کے عوام کو آمریت سے آزادی دلوایا جائے، اس ملک میں جمہوریت ہو، اس ملک میں عوام خود اپنی قسمت کے فیصلے کریں۔ لیکن جہاں اس جماعت کی بنیاد آپ کی جمہوری حقوق کے تحفظ کے لیے بھی تھا، آپ کی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے بھی تھا، ساتھ ساتھ اس جماعت کی بنیاد آپ کے معاشی حقوق کے لیے بھی رکھا گیا تھا۔ اس جماعت کی بنیاد اس لیے رکھی گئی تھی تاکہ اس ملک کے غریب عوام کو ہم غربت سے آزادی دلوا دیں، ہم بھوک اور بے روزگاری سے آزادی دلوا دیں،
اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ گواہ ہے کہ قائد عوام کا دور ہو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا دور ہو، صدر زرداری کا دور ہو، تو ہمارا معاشی فلسفہ مساوات پہ مبنی تھا۔ قائد عوام نے بھی جب محنت کیا، معاشی پالیسی دلوایا، تو وہ معاشی پالیسی اس ملک کے امیروں کے لیے نہیں تھا، اس ملک کے عام آدمی کے لیے تھا، اس ملک کے کسانوں کے لیے تھا، اس ملک کے مزدوروں کے لیے تھا، اس ملک کے طالب علم اور پینشنرز کے لیے تھا۔ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے معاشی پالیسی لے کر آئے تو وہ بھی مساوات پہ مبنی تھا کہ ہر شہری کو، ہر پاکستانی کو معیشت میں برابری کے ساتھ اپنا حصے ڈالنے کا موقع ملے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ سوچ رہا ہے کہ جب پاکستان کی حکومت پاکستان کی معیشت، غریب کا مدد کرے، عام آدمی کا ساتھ دے، تو پورا ملک کا معیشت ترقی کر سکتا ہے۔ اور جب ملک کی معیشت امیروں کے ساتھ دیتا ہے، ارب پتیوں کے ساتھ دیتا ہے، تو وہ ضرور مزید امیر ہو جاتے ہیں، مگر معیشت ترقی نہیں کر سکتا۔ صدر زرداری نے اس وقت اس حکومت کا، اس ملک کا معیشت سنبھالا تھا جب ملک بھر، دنیا بھر فائنینشل ریسیشن تھا، معاشی بحران تھا، اس کے اوپر دہشت گردی کے حملے ہر دن ہوتے تھے، دو سیلاب تھے، مگر اس لیے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت، پیپلز پارٹی کی معیشت عوامی حکومت تھا، عوامی معیشت تھا، ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی منصوبے شروع کیے۔ ہم نے ملک بھر کے غریب ترین خواتین کے جیب میں مالی امداد پہنچوائے، ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا، ہم نے پینشنز میں اضافہ کیا، ہم نے عام آدمی پہ بوجھ نہیں ڈالا، ہم نے اگر بوجھ ڈالنا تھا تو بڑا آدمی پہ ڈالنا تھا۔ اور یہی وجہ ہے، یہی طریقہ تھا کہ پاکستان کی معیشت مشکلات کے باوجود ترقی کرنا شروع کر دیا تھا۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی ہے، جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں رہی ہے، تب سے اس ملک کی حکومت، اس ملک کی معیشت عوام دشمن معیشت رہی ہے، عام آدمی پر بوجھ ڈالتا ہے، امیروں کو ریلیف دلواتا ہے اور غریبوں کو تکلیف دلواتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3 سالوں میں ہم پہلے دن سے یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کا مخالفت کرتے تھے۔ کیوں مخالفت کرتے تھے؟ کہ یہ عوام دشمن آئی ایم ایف ڈیل تھا، یہ ڈیل آپ کے کندھوں پہ بوجھ ڈال رہا تھا۔ ہم نے پہلے دن پہ کہا اور اب ثابت ہو چکا ہے کہ اس پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کا بوجھ عام آدمی اپنے کھانے پینے کے اشیاء کی قیمتوں میں، پیٹرول، بجلی، گیس کی قیمتوں میں عام آدمی یہ بوجھ اٹھائے گا۔ عمران نے وعدہ کیا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے وہ خودکشی کر دے گا، مگر خودکشی کرنے کے بجائے پاکستان کے عوام کو غربت میں دھکیل دیا ہے۔ آئی ایم ایف کے پاس جا کر عوام دشمن معاشی پالیسی اپنا کر آج پاکستان کے عوام مجبور ہو رہے ہیں، خودکشی پہ مجبور ہے۔ تو اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کی وجہ سے، اس نالائق وزیر اعظم کی وجہ سے
اس کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے ہر طبقہ پریشان ہے. جہاں مزدور پریشان ہے وہاں کسان پریشان ہے. جہاں محنت کش پریشان ہے وہاں سفید پوش طبقہ پریشان ہے. جہاں چھوٹا تاجر پریشان ہے وہاں بزرگ پینشنر بھی پریشان ہے. غریب جائے تو جائے کہاں؟ اس حکومت نے عام آدمی کا جینا حرام کر دیا ہے. میں پاکستان کے عوام سے درخواست کرتا ہوں, میں پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں. قائد عوام نے کہا تھا کہ اس ملک کے عوام کی قسمت میں نہیں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہے. آپ ایک بار پھر قائد عوام کی جماعت کے ساتھ دو, آپ ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دو. ہم عوام دوست معیشت لے کر آئیں گے, ہم غریب دوست معیشت لے کر آئیں گے. ہم عام آدمی پہ, آپ پہ, سرکاری ملازموں پہ, بزرگوں پہ, آپ کے ہمارے طلبہ پہ دھیان دے کے اس ملک کی معیشت کو کھڑا کر کے دکھائیں گے جیسے ہم نے ماضی میں کر کے دکھایا. میں آپ سے جھوٹے وعدے نہیں کر رہا ہوں, ایسی باتیں نہیں کر رہا ہوں. یہ ہمارا تاریخ گواہ ہے, ہمارا تاریخ گواہ ہے کہ جب قائد عوام کو حکومت ملا تو تاریخ میں سب سے زیادہ روزگار اس وقت دیا گیا. ہمارا تاریخ گواہ ہے کہ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو آئی تھی تو ملک کے کونے کونے میں, ملک کے 4 کونے میں نعرہ اٹھا تھا کہ بے نظیر آئے گی تو روزگار لائے گی. وہ اس لیے کہ اس ملک کے غریب عوام کو معلوم ہے کہ پہلے بھی بھٹو روزگار دیتا تھا, آج بھی بھٹو ہی روزگار دے گا, اور آنے والے کل بھی انشاءاللہ تعالی بھٹو کا جماعت آپ کو روزگار دلوائے گا, اس ملک کے نوجوانوں کو روزگار دلوائے گا. یہ سلیکٹڈ حکومت کرنا کیا چاہتا ہے؟ ہر طرف حملہ آور ہے. آپ کے جمہوری حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں تو آپ کے انسانی حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں, آپ کے معاشی حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. جہاں جیب پہ ڈاکہ ڈل رہا ہے وہاں پیٹ پہ ڈاکہ ڈل رہا ہے, وہاں ووٹ پہ ڈاکہ ڈل رہا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے ساتھ دے, ہم ان کے سارے کے سارے سازشوں کو ناکام کروائیں گے. عمران سرکار IMF کی غلامی کرتے ہوئے ہر مہینہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کرنے کا اعلان کر چکا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ جیالے حکومت کا اس اعلان کو رد کرتے ہیں. حکومت ناکام رہا ہے. حکومت کی نالائکی کی وجہ سے, حکومت کی ناکامی کی وجہ سے وہ ملک جو خود اپنا گیس پیدا کرتا ہے, اب آنے والے مہینہ میں ہمارے ہاں گیس نہیں ہوگا. ہم حکومت کی اس نالائکی کو, ناکامی کو مذمت کرتے ہیں. یہ ہر پاکستانی کو تکلیف میں ڈالنے والے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہم کب تک ان کا نالائکی اور ناکامی کا بوجھ اٹھائیں گے؟ یہ جو ان کا IMF ڈیل ہے یہ ویسے ہی غیر قانونی ہے. پاکستان کا پارلیمان نے اس کو اپروو نہیں کیا. پاکستان کے عوام نے پہلے دن کو اس کو نہیں مانا ہے.
تو ہم آج بھی اس کو نہیں مانتے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ IMF ڈیل سے نکلو, اس جعلی, اس عوام دشمن IMF ڈیل سے, حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ باہر آئے اور ایسے معاشی پالیسیز دے جو عوام کے مفاد میں ہو, ملک کے مفاد میں ہو, بیرون ملک کے قوتوں کے مفاد میں نہ ہو. کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک کے ساتھ کیا کرنا جا رہے ہیں؟ یہ پاکستان کا بینک ہے. یہ قانون سازی کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک نہ پارلیمان کا پابند ہوگا, نہ ہمارا عدالتوں کا پابند ہوگا, صرف اور صرف غلامی کرے گا تو IMF کا غلامی کرے گا. ہم اس قانون کو بھی رد کرتے ہیں. ہم اس کو ہر سطح پہ اس کا مخالفت کریں گے. آپ کو پاکستان کا اسٹیٹ بینک کو IMF کا غلامی کی اجازت نہیں کرنے دیں. یہ کیا کرنا جا رہے ہیں؟ آپ سب نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے زبردستی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا سلسلہ اس ملک پہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ RTS 2 ہے. جیسے ہم RTS کا الیکشن کو رد کیے تھے, ویسے ہی ہم یہ EVM کا الیکشنز کو رد کرتے ہیں. ہم صاف اور ستھرا الیکشنز چاہتے ہیں. ہم ٹرانسپیرنٹ الیکشنز چاہتے ہیں. ہم یہ جعلی جو EVMs کا نظام ہے اس کا سڑکوں پہ بھی مخالفت کر رہے ہیں, اور ہمارا جو لائرز ہیں وہ قانونی کیس بھی بنا رہے ہیں. EVMs کے نام پہ, الیکٹورل ریفارمز کے نام پہ وہ اوورسیز پاکستانی کے ساتھ یہ گیم کھیلا جا رہا ہے. آپ کے ساتھ بھی اوورسیز پاکستانی کے نام پہ گیم کھیلا جا رہا ہے. اوورسیز پاکستانی کے جو نمائندے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اگر آج ملک بھر میں اوورسیز پاکستانیز ہے, اگر آج تک اس ملک کو تاریخی ریمیٹنس اوورسیز پاکستانیز دے رہے ہیں تو یہ قائد عوام کا کارنامہ ہے, جس نے مفت پاسپورٹ ہر پاکستانی میں نہ صرف بانٹا تھا مگر باقی ملکوں کے ساتھ مذاکرات بھی کیا تھا کہ میرے پاکستانیوں کے لیے اپنے ممالک میں روزگار کی بندوبست کرو. وہی روزگار آج چل رہا ہے, وہی روزگار کا کمائی آج پاکستان واپس آ رہا ہے. ہم ہمیشہ ان کا حقوق کا تحفظ کرنا چاہیں گے, ان کے حقوق میں اضافہ کرنا چاہیں گے, اس لیے وہ ہمارے لوگ ہیں. لیکن خان صاحب ایک سازش کر رہا ہے جس میں اوورسیز پاکستانی کا نقصان ہے اور آپ کا بھی نقصان ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ان کے حقوق میں اضافہ ہوگا, مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہتر نظام تھا جس کا میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ پروپوز کیا تھا کہ بیرون ملک پاکستانی کے لیے ایک الگ الیکٹورل کالج ہو اور ملک کے اندر جو رہتے ہیں ان کے لیے الگ الیکٹورل کالج ہو. جو بیرون ملک پاکستانی ہو وہ بیرون ملک اگر ووٹ ڈالیں گے تو وہ وہاں کا اپنا بیرون ملک کا نمائندہ کا ووٹ ڈالے, وہ یہاں آ کے ہمارے اسمبلی میں بیٹھ کے ان کا نمائندگی کرے, ان کا مسائل کا حل نکالے. لیکن یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ پیرس میں بیٹھا ہوا آدمی ووٹ ڈالے تو رزلٹ پشاور کا نکلے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیو یارک میں بیٹھا ہوا کوئی شخص ووٹ ڈالے اور مردان سے ووٹ نکلے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ پیرس میں ایک شخص بیٹھا ہو, وہ ووٹ ڈالے
اور بنو سے رزلٹ نکلے. اس نظام اس کوشش سے خان یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کے ووٹوں سے یہاں کے ووٹوں پہ فرق آئے. آپ کے الیکشن میں دھاندلی کرنے کے یہ کوشش ہے, آپ کا ووٹ کو کم کرنے کی کوشش ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے اپنا نمائندہ ہوگا, ان کے اپنا ووٹ کا حق ہوگا, تو ان کا ووٹ کا بھی تحفظ ہوتا ہے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے. لیکن جو طریقہ کار عمران اپنا رہا ہے وہ آپ کا ووٹ کو کم کرنے کی کوشش ہے. ادھر ادھر سے 3-4-5 ہزار ووٹ باہر سے لا کے پاکستان میں اپنا نمائندگا کچھ جتوانا چاہتے ہیں. یہ سازش کو بھی ہم عدالتوں میں چیلنج کر رہے ہیں, ہم سڑکوں پہ چیلنج کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے حقیقی نمائندگی ہو, جعلی نمائندگی نہ ہو. بہت سے سازشیں ہیں جس کا میں نے ضرور ذکر کرنا ہے. ایک آپ نے سنا ہوگا کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والا عمران کلبھوشن یادو کو NRO دینے کی کوشش میں ہے. NRO چیخنے والا عمران بھارتی جاسوس کو NRO دینے کی کوشش کر رہا ہے. پہلے رات کے اندھیروں میں آرڈیننس پاس کروایا گیا کہ بھارتی جاسوس کو اپیل کا موقع دیا جائے. بھارتی جاسوس کو عمران خان بھارتی جاسوس کا وکیل بننے کی کوشش کر رہا تھا, مگر بھارتی جاسوس نے ان کا NRO کا فائدہ نہیں لیا, ان کا آرڈیننس کا فائدہ نہیں لیا. اور پھر وہ ابھی کیا کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا پارلیمان کا توہین ہو, ہمارا پارلیمان استعمال ہو اس بھارتی جاسوس کو NRO دلوانے کے لیے, کلبھوشن یادو کو NRO دلوانے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی پہلے دن سے ان کا طریقہ کار پہ ان کے طریقہ کار سے اختلاف کر رہے ہیں, آج بھی اختلاف کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی کلبھوشن کا NRO کے لیے بھی, کلبھوشن کا NRO کا مخالفت ہم سڑکوں پہ بھی کریں گے, ہم عدالتوں پہ بھی کریں گے. ساتھیوں, پختونخوا بہادروں کا صوبہ ہے, شہدا اور غازیوں کا صوبہ ہے. اس صوبہ کے عوام نے ڈٹ کے دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلہ کیا. جو پوری دنیا مل کے افغانستان میں ناکام رہے, پاکستان کے غیور عوام, پختونخوا کے بہادر عوام, پختونخوا کے پولیس آفیسرز, پاکستان کا فوج, پنجاب کا پولیس, سندھ کا پولیس, کوئٹہ کا FC, سب نے مل کر ان دہشت گردوں کو شکست دلوائی, ان دہشت گردوں کا کمر توڑوایا. میں سلام پیش کرتا ہوں, میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کا شہدا کو, میں سلام پیش کرتا ہوں اس ملک کے عوام کو, آپ کے بہادری کو, آپ کے ہمت کو, کہ دنیا کے جو بڑے پاورز نہیں کر سکے, جو سپر پاور نہیں کر سکا, قبائلی علاقوں میں, سوات میں, وزیرستان میں آپ نے کر کے دکھایا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کے ساتھ مانگا تھا, آپ نے شہید بی بی کے ساتھ دیا. آج میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے. وہی قوتیں, وہی انتہا پسند قوتیں جنہوں نے ہمارا APS بچوں کو شہید کیے, جنہوں نے ہمارا فوج کو شہید کروایا, جنہوں نے اس ملک کے عورتوں اور بچوں کو شہید کروائے,
उन दहशत गर्दों के साथ हुकूमत चुप चुप के मुज़ाकरात कर रहे थे। हुकूमत ने पार्लियामान के एतमाद के बगैर, पार्लियामान का हमायत के बगैर, इस मुल्क की अवाम की इजाजत के बगैर, APS के शोधा के इजाजत के बगैर दहशत गर्दों के सामने झुक चुके हैं। जो मैदान में हम जंग जीत चुके थे, आज खुद सदर पाकिस्तान, आज खुद वजीर खारजा ऐलान करते हैं कि वो मुज़ाकरात करते हैं। मैं पूछता हूं, वो कौन होते हैं इस मुल्क के शहरियों के कातलों के साथ आज खुद मुज़ाकरात करना? ये कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? इन सिलेक्टेड के पास ना मैंडेट है, ना आपका इजाजत है, ना मेरा इजाजत है कि हमारे शोधा के खून पे सौदा हो। मुज़ाकरात हो तो मुज़ाकरात का भी तरीके होते हैं। पार्लियामान से कंसेंसस बनाया जाता है, रात के अंधेरों में दहशत गर्दों से बातचीत की जाती है, सीज फायर ऐलान हो जाता है। आज तक हमें मालूम ही ना हो कि आपके टर्म्स क्या है, आप क्या मान चुके हैं। मगर मैं आपके सामने, इन कठपुतलियों के सामने पाकिस्तान के अवाम के मुतालबात रखना चाहता हूं। हमारा टर्म्स क्या है, हम क्या चाहते हैं? सबसे पहले हम कहते हैं कि जो हमारा कबायली इलाके थे अब जम हो चुके हैं। कबायली इलाका का जो मर्जर है उस पे अमल हो, जो कबाइल के अवाम के साथ वादे किए गए थे वो पूरे हो। हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। ये दहशत गर्दों की वजह से FCR का निजाम वापस लेना चाहते हैं, हम FCR को रद्द करते हैं। ये दहशत गर्दों के बहाने से आपका आजादी छीनना चाहते हैं, हम इसको रद्द करते हैं। ये दहशत गर्दों के बहाने से मेरा कबायली अवाम के मुआशी तरक्की को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसको हम रद्द करते हैं। इनका कहना ये है कि दहशत गर्दों का मुतालबात है कि पाकिस्तान पे शरिया नाफिज हो। इनको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में इस्लामिक कानून है, इस्लामी जमहूरी वफाकी निजाम है, कायदे अवाम का दिया हुआ इस्लामी निजाम है जो हर पाकिस्तानी मानता है। हम समझते हैं कि ये आईन है। आप हमारा आईन माने, हमारा पाकिस्तान का आईन माने तो फिर हम आपको मानने की सोचेंगे। हमारा मुतालबा है कि इन दहशत गर्दों से जिनसे आप बात कर रहे हैं, हम आपका कोई बातचीत को तस्लीम नहीं करेंगे तब तक उनमें से जो दहशतगर्द संगीन जुर्म में मुलव्वस है, हमारे औरतों को शहीद करने में जो उनके लोग मुलव्वस है, हमारे बच्चे को शहीद करने में जो उनके लोग मुलव्वस है, जो संगीन जुर्म में मुलव्वस है, वो पाकिस्तान के अदालत के सामने, पाकिस्तान के कानून के सामने पेश हो, उनको सजा मिले। इसलिए ये जो उन्होंने किया है, औरतों को कत्ल करना, बच्चों को कत्ल करना, ये तो इस्लाम इसका इजाजत नहीं देता है। तो क्या बहाना है उनके पास? अगर वो वाकई इस्लाम के मानने वाले हैं तो इस्लाम के कानून के मुताबिक हमारे औरतों के कातलों को पकड़ के दे दे, हमारे बच्चों के कातलों को पकड़ के दे दे।
साथियों, ये नाकाम तरीन हुकूमत पाकिस्तान की किस्मत के साथ खेल रहे हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। आप सब देख चुके हैं कि तब्दीली का असल चेहरा क्या है। 3 साल बाद अब हर पाकिस्तानी को मालूम है कि तब्दीली का असल चेहरा बढ़ती हुई महंगाई है। तब्दीली का असल चेहरा तारीखी गुर्बत है। तब्दीली का असल चेहरा तारीखी बेरोजगारी है। ये खान के कारनामे हैं। ये नया पाकिस्तान है। जिस तरीके से 3 साल के अंदर ही अंदर गैस की कीमत में 300% इजाफा हुआ है, चीनी की कीमत में 200% इजाफा हुआ है, इस तरीके से जिंदगी महंगा हो चुका है। हर पाकिस्तानी परेशान है। अगर आप ऐसे मीशत चाहते हो जो बोझ आम आदमी पे नहीं अमीरों पे डालता है, अगर आप ऐसे हुकूमत चाहते हो जो मजदूर को अपना मेहनत का सिला दिलवाए, किसान को अपना फसल की कीमत दिलवाए, नौजवान को अपना मुस्तकबिल का उम्मीद दिखाए, तो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के औरतों के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया है, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले हुकूमत भी आपका होगा। हम मजदूरों के लिए भी कार्ड्स लेकर आएंगे, हम किसान के लिए भी कार्ड्स लेकर आएंगे, हम नौजवानों के लिए भी इस किस्म के मंसूबे लेकर आएंगे। आप खुद अपने फैसले करेंगे। जब अवाम खुद अपने सियासी फैसला करते हैं, अपना मुआशी फैसला करते हैं, तो अपने मुफाद के फैसले होते हैं। मगर जब हुकूमत किसी अंपायर की उंगली की तरफ देखता रहता है, तो उनको खुश करने की कोशिश करता है और अवाम तकलीफ में हो जाते हैं। हमने माजी में ये करके दिखाया है। आपने कायदे अवाम के साथ दिया और हमने मिल के इस मुल्क की किस्मत तब्दील कर दिया था। आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ दिया तो हमने तारीख रकम किया था। आपने एक बार फिर पीपल्स पार्टी के साथ देना है। अब इंशाअल्लाह ताला नौजवानों का दौर आने वाला है। आपके यहाँ लोकल बॉडी इलेक्शंस भी हो रहे हैं। माशाल्लाह पेशावर से लेके मुख्तलिफ इजलास में हमारे उम्मीदवार नौजवान है। कौमी सतह पर आपका उम्मीदवार नौजवान है। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के नौजवान मिलके इस मुल्क की किस्मत बदल देंगे। साथियों, हम साजिश करना नहीं जानते हैं। हम तीसरा रास्ता से हुकूमत में आने और हुकूमत बनाने को नहीं जानते हैं। हम सिर्फ एक ही रास्ता जानते हैं, वो अवाम का रास्ता है। हम सिर्फ एक सियासत मानते हैं, अवामी सियासत मानते हैं। इंशाअल्लाह ताला साजिश करने वाले को साजिश करने दे, टिप्स निकालने वाले को टिप्स निकालने दे। हम अवाम के साथ देंगे, हम अवाम के साथ जिदोजहद करेंगे।
گے, ہر سازش کو ناکام کروائیں گے, اور اس ملک کے فیصلے, اس حکومت کے فیصلے, اس معیشت کے فیصلے انشاءاللہ تعالی آپ ہی کریں گے. آخر میں میں خان صاحب کو, میں عمران کو یہ شعر سنانا چاہ رہا ہوں کہ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا, اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا. عمران صاحب, آپ اتنا ظلم کرو جتنا تم خود برداشت کر سکتے ہو, اتنا ہی ظلم کرو جتنا آپ خود برداشت کر سکتے ہو, ورنہ آپ سے پہلے بہت سے شخص آپ کے کرسی پر بیٹھے تھے, وہ بھی کہتے تھے چور چور چور. ان کا بھی یہی سیاست تھا, امپائر کی انگلی کے میں تلاش رہتے تھے, ان کے اوپر ان سے سارے امیدیں وابستہ تھے. اب دیکھیں, ہم اس سے کوئی خوشی نہیں لیتے ہیں, اس بات پہ خوش بالکل ہی نہیں ہے, لیکن حقیقت اور تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ وہ جو چور چور کہتے تھے, بھٹو کی بیٹی چور کہتے تھے, افسوس کے ساتھ آپ خود سرٹیفائی ہو چکے ہیں. جو عدالت کو فون کال کر کے دھمکی دلواتے تھے, جو عدالت پہ دباؤ ڈالتے تھے کہ سزا دو, شہید بی بی اور صدر زرداری کو 20 سال کا سزا سناؤ, ان کے خاندانی جائیداد بھی ضبط کرو. اب اس پہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو پشاور میں پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے جلسے سے خطاب کر